بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا کہ قربانی کا کیا شرعی حکم ہے اور کس صورت میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں قربانی واجب ہے اور دیگر بعض صورتوں میں سنت یا نفل ہے۔ پھر وجوب کی بھی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جس نے قربانی کی منت مان لی اس پر قربانی ادا کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ عبادت کی منت شرعی منت ہے جس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، بشرط یہ کہ آواز سے منت مانی ہو، یعنی کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، فقط دل ہی دل میں ارادہ کرنے سے منت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جس نے قربانی کی منت مانی اس پر قربانی ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے حاجی حضرات یا خواتین پر شکرانے کے طور پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ ایام النحر یا ایام قربانی یعنی 10، 11، 12 ذوالحجہ میں مخصوص شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ وہ مخصوص شرائط تقریباً 5 ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمان ہونا، کیونکہ کافر کی عبادات اس وقت تک مقبول نہیں جب تک ایمان نہ لائے، لہٰذا مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ مجنون اشخاص جن کی عقل سلامت نہیں وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں، یعنی وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ شرعی احکام پر عمل کر پائیں، لہٰذا ان پر شرعی احکام نافذ نہیں کیے جاتے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جس بندے کی جتنی ہمت، طاقت و استطاعت ہے فقط اتنے ہی احکام نافذ فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں پر کرم نوازیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ عاقل ہونا شرط ہے، مجنون اشخاص پر واجب نہیں۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ لڑکوں میں بلوغت کی ایج 12 سے 15 کے درمیان، جبکہ لڑکیوں میں بلوغت کی ایج 9 سے 15 کے درمیان ہے کہ اس ایج میں اگر آثار بلوغت یعنی بلوغت کی علامات یا سائن اینڈ سمٹمز ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ یا بالغہ کہلائیں گے، لیکن اگر اس ایج میں آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوتے تو 15 سال کی ایج میں شرعاً بالغ یا بالغہ کہلائیں گے۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط ہے مالک نصاب یا صاحب نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ یا ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال یا سامان ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ صاحب نصاب یا مالک نصاب یا غنی کہلاتا ہے۔ اب گھر کا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت اپنا احتساب کریں کہ ان کی ملکیت میں ضروریات زندگی کے علاوہ کتنا مال و سامان موجود ہے۔ حاجت اصلیہ یا ضروریات زندگی سے مراد وہ مال یا سامان ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہو جائے، جو زندگی کے لیے انتہائی ضروری مال یا سامان ہے اور اس کے بغیر زندگی دشوار ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں جو سیلری آتی ہے، جو رقم آتی ہے، وہ گھر کے ضروری اخراجات میں استعمال ہو رہی ہے، وہ ضرورت کہلائے گی۔ اسی طرح رہائش کا مکان ضرورت ہے، پہننے کا لباس ضرورت ہے، استعمال میں آنے والی سواری جو ضرورتاً سفر کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ وہ 10، 11، 12 ذوالحجہ میں ان شرائط کو اپنے اندر تلاش کرے کہ اگر اس کے پاس ان ضروریات کے علاوہ کوئی بھی ایسا مال و سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ تقریباً 1 تولہ سونے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے، قربانی واجب ہوگی۔ یا اس کے علاوہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا اپنے رہائشی مکان کے علاوہ کسی کے پاس ایکسٹرا پلاٹس ہیں، زمینیں ہیں یا ایکسٹرا دکانیں ہیں، تو جو کچھ بھی رہائشی مکان کے علاوہ اس کے پاس زمینیں ہیں، گھر ہے، اگرچہ وہ مال تجارت نہ ہو، یعنی اگرچہ اسے بیچنے کی نیت سے نہ خریدا ہو، قربانی واجب ہوگی۔ مال تجارت ہونا زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے، قربانی میں نہیں۔ لہٰذا جس کے پاس ضرورت کے گھر کے علاوہ جتنے ایکسٹرا گھر ہیں یا زمینیں ہیں یا دکانیں ہیں اس پر قربانی واجب ہوگی۔
اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ گھر میں بھی بہت سا ضرورت کے علاوہ سامان موجود ہوتا ہے، جیسے ایک موبائل فون ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے، دوسرا ویسے ہی کھیل کود انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھا ہے، اسی طرح ایکسٹرا لیپ ٹاپس ہیں، ایکسٹرا کمپیوٹرز ہیں جو ضرورت کے علاوہ استعمال ہو رہے ہیں کھیل کود کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، تو وہ بھی جس کی ملکیت میں ہیں نصاب میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح گھر میں ڈیکوریٹو پیسز ہیں، وہ کوئی ایسا سامان تو نہیں کہ جس کے بغیر زندگی دشوار ہو جائے، وہ بھی نصاب میں شامل ہوگے۔ اسی طرح وہ لباس کہ جو نہ سردی میں پہنا جاتا ہے نہ گرمی میں، کسی بھی وقت ضرورت میں نہیں آتا ہے، جیسے عمومی طور پر برائڈل ڈریس بس ایک بار استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد رکھ دیا جاتا ہے، پھر بالکل وہ کسی ضرورت میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بھی شامل نصاب ہوگا۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے رہائشی مکان میں کوئی ایسا گھر کا ایکسٹرا حصہ یا ایک یا دو کمرے کہ جو بالکل بھی استعمال نہیں ہوتے، بالکل بند رکھے ہوئے ہیں، کسی ضرورت میں استعمال نہیں ہو رہے، وہ بھی شامل نصاب ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت یہ دیکھیں کہ ان کی ملکیت میں ضروریات زندگی کے علاوہ کتنا مال یا سامان موجود ہے۔ اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کی مالیت قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ رواج ہے کہ یہ مسائل نہیں سیکھے جاتے ہیں، علم دین نہیں سیکھتے ہیں، اور بس رسمی کارروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ والد صاحب جو ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں، یا پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے، یا یوں ایک رواج بنا لیا جاتا ہے کہ اس سال ابو کی طرف سے، اگلے سال امی کی طرف سے، اس سے اگلے سال بھائی بھابھی کی طرف سے کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ تمام جو معاشرے میں چیزیں عام ہیں، یہ اس میں سے اکثر غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ ہم پر عبادات کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کیا احکام ہیں۔ تو یہ ہر بندے کا کام ہے کہ غور و فکر کرے، علم دین سیکھے اور دیکھے کہ کیا اس پر یہ عبادت واجب ہے یا نہیں۔ لہٰذا جس پر قربانی واجب ہے اس نے قربانی ادا کرنی ہوگی۔ اب گھر میں والد پر واجب ہے، امی پر واجب ہے، بھابھی پر واجب ہے، بھائی پر واجب ہے، بہن پر واجب ہے، ان تمام نے قربانی ادا کرنی ہے۔ کسی ایک کی طرف سے ادا کرنے پر سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، اور جس پر قربانی واجب ہو جائے اور وہ ادا نہ کرے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کریمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قربانی کی طاقت حاصل ہو، یعنی جس پر قربانی لازم ہو، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی ادا نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اس حدیث کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اظہار غضب فرمایا ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جس پر قربانی واجب ہو جائے وہ قربانی ادا نہ کرے، اور کل قیامت وہ گرفت کا شکار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کی حفاظت کرنے کی اور اس سے متعلقہ ضروری شرعی احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے اور اپنے حبیب کی ناراضگی سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا والے کاموں میں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔